السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی اگلی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نوح علیہ السلام سے متعلق۔ نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ کافی طویل ہیں، اس لیے ہم کئی حصوں میں ان کے واقعات دیکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے نوح علیہ السلام کب رسول بنا کر بھیجے گئے، اور جب وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کی قوم جن کے پاس وہ بھیجے گئے تھے ان کی کیا حالت تھی، اور ان کے اندر کیا ایسی چیز پائی گئی کہ نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کب رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک صحیح حدیث ہے، التعلیقات الحسان کے ساتھ جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 6157۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انبی کان آدم قال نعم۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ قال فکم کان بینہ و بین نوح، تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنی مدت تھی، یعنی کتنے سالوں کا گیپ تھا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرون، 10 قرن۔ اب 10 قرن کا کیا مطلب ہے؟ بعض شارحین نے کہا ہے کہ 10 قرن کا مطلب 10 صدیاں ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ 10 قرن کا مطلب 10 نسلیں ہیں، یعنی 10 نسل، کیونکہ قرن کا لفظ صدی کے لیے بھی آتا ہے اور نسل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ملتی ہے جس میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کا بیان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو ان کی قوم کی کیا حالت تھی۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس نے اس دنیا میں، اس دھرتی پر سب سے پہلے شرک جیسی برائی کی شروعات کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی اس دھرتی پر، اس زمین پر انسانیت کی طرف سے انسانوں میں کسی نے شرک جیسی برائی انجام نہیں دی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے شرک کی برائی انجام دی۔ اور یہ کیسے ہوا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4920۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث لمبی ہے۔ اس میں شروع میں چند بتوں کے ناموں کا ذکر ہے، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، ان بتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ جو نام ہے، بتوں کے نام ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے نام یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بزرگ لوگوں کے نام تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ اچھے لوگ تھے، بہت نیک لوگ تھے، یعنی جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے تو ان میں کچھ بہت نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کے یہ نام ہیں۔ فلما ہلکوا، یہ نیک لوگ بہت اچھے لوگ تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی قوم والوں سے کیا کہا؟ کہا ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہا کہ جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، ان کی جو مجلسیں ہوتی تھی، وہاں پہ تصویریں بنا دو۔ بعض دوسری روایت میں، ابن ابی حاتم وغیرہ کی روایت میں اس کی اور تفسیر ہے کہ پہلے اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی تصویریں بنا لو، تصاویر بنا لو۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ان کو دیکھو اور ان کی یاد تازہ رہے، ان کی یاد باقی رہے، اس لیے ان کی تصویریں بنا لو۔ تو لوگوں نے تصویریں بنا لی، اس کے آگے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہا، کچھ دن گزر گیا اور تصویر بنانے والے مر گئے، یعنی ایک لمبا عرصہ گزر گیا، جنہوں نے تصویر بنائی تھی وہ لوگ ختم ہو گئے، اگلی نسل پیدا ہوئی۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ ان تصویروں کو مجسموں میں تبدیل کر دو، یعنی اس تصویر کو بت بنا دو، بت۔ تو بت بنا دیا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان بتوں کے نام وہی رکھ دو جو ان بزرگوں کے نام تھے، یعنی یہ بزرگ جب زندہ تھے تو ان کے جو نام تھے وہی نام ان بتوں کو دے دو۔ فَفَعَلُوا، تو لوگوں نے ایسا کر دیا۔ فَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن ابھی تک کسی نے عبادت نہیں کی تھی،
دیکھیے شیطان نے کیسے آہستہ آہستہ تدریجاً لوگوں کو شرک طرف لایا. ڈائریکٹ وہ بولتا تو پکڑا جاتا چور اور شاید قوم ریجیکٹ کر دیتی، لیکن اس نے بہت ہی ترتیب کے ساتھ اور بہت ہی ہوشیاری سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو پہلے تصویر بنوائی، پھر مجسمہ بنوایا، ان کو ٹائٹل دیا، نام دیا، اور اس کے بعد چپ بیٹھ گیا. فلم تعبد، اور اس کے بعد بھی عبادت کے لیے نہیں بولا. حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ جب یہ مجسمے بنانے والے بھی اس دنیا سے چلے گئے تو وتنسخ العلم، اور ان کی جو اصل ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کیوں ان کو بنایا گیا تھا، کیسے بنایا گیا تھا، وہ سب بھلا دیے گئے. عبدت، تو ان لوگوں کی پوجا شروع ہو گئی، یہ مورتی پوجا شروع ہو گئی، ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. تو یہ شروعات ہے، یعنی انسانی تاریخ میں، انسان کی ہسٹری میں سب سے پہلے جو شرک ہوا، مورتی پوجا، بت کی پوجا شروع ہوئی، وہ اس طرح سے شیطان نے شروعات کی. اس سے پہلے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں ہوئی تھی. تو خلاصہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو. تصویریں بنا لیا. تصویر بنانے والے جب اس دنیا سے چلے گئے، اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا مجسمے بنا لو. مجسمے بنانے والے جب اس دنیا سے چلے گئے، اگلی نسل آئی، اور مجسمے کیوں بنائے گئے تھے، کیا مقصد تھا، سب بھلا دیا گیا. تو شیطان نے کہا ان کی پوجا کرو، ان کی تو پوجا ہونی چاہیے. پوجا شروع ہو گئی. یہیں سے شروعات ہوئی بتوں کی پوجا کی، مورتی پوجا کی. یہی وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی. صرف ایک اللہ کی، ایک اللہ کو چھوڑ کر اس دھرتی پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. صرف اوپر والے کی عبادت ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، کسی کی عبادت نہیں. یہی چیز بتانا تھا اس قوم کو. تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. اور اس طرح نوح علیہ السلام سلسلے انبیاء میں پہلے رسول قرار پاتے ہیں. یعنی انبیاء میں یہ پہلے وہ نبی ہیں، پہلے وہ رسول ہیں جن کو کسی قوم کی سدھار کے لیے اور کسی قوم کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا. کیونکہ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی، سب مسلمان تھے، سب مومن تھے، ٹھیک ٹھاک تھے. جو نبی تھے ان کو صرف سمجھانے کے لیے، مزید ان کو اچھی راہ پہ لانے کے لیے. لیکن یہ جو معاملہ تھا نوح علیہ السلام کا قوم کا، یہ تو ایمان سے ہٹ چکے تھے، تو شرک کرنے لگے تھے. تو ان کو یعنی اہل شرک کو، مشرکین کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے جس نبی کو سب سے پہلے بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام ہے. اس لیے ان کو رسول، پہلا رسول کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک میسج تھا توحید کا، یہ دے کر ان کو بھیجا گیا. چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340 میں بھی ہے کہ قیامت کے دن محشر میں جب لوگ ان کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا نوح، اے نوح، انت اول الرسل الی اہل الارض، کہ زمین کی طرف بھیجے گئے رسولوں میں آپ پہلے رسول ہیں. یعنی پہلے وہ نبی ہیں جن کو باقاعدہ ایک میسج دے کر کسی کی طرف بھیجا گیا کہ ان کو اس بات کی طرف، توحید کی طرف لائیے. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا کہ کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ شرک کے دلدل میں پھنس گئے، اور پھر ان کی سدھار کے لیے، ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا. آج کا سلسلہ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کیسے ان کے پاس آ کر ان کو دعوت دی، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.